اور اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین نے اس قرآن کو نور ہدایت بنا کر اس امت کے لیے بھیجا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اگر اپنے روزمرہ کے معاملات میں اگر کوئی چیز گم بھی ہو جاتی، جہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اونٹ چرانے بھی جنگل میں جاتے اور اگر اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی تو ہمیں وہ ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں نہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا مضبوط تھا کہ ہم گھر میں آتے، اللہ کا قرآن کھولتے اور اللہ کا قرآن اس کی خبر دے دیا کرتا تھا۔ آج وہ قرآن جو ہمارے سینوں کو روشن کرنے کے لیے آیا، وہ قرآن جو ہدایت بن کے آیا، وہ قرآن جو ہمارے لیے نور بن کے آیا، آج وہ عالم کفر اس کی کیا جرت ہے؟ کبھی قرآن کو زمین پہ پھینکا جا رہا ہے، کبھی قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ آج یقیناً مسلمانوں کے دل جو ہے وہ چور چور ہیں، ہمارے جذبات مجروح ہیں کہ سویڈن کے اندر ایک دفعہ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی یہ پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس کو عید والے دن مسلمانوں کے سامنے جب مسلمان عید کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے اور اس دیدہ دلیری کے ساتھ حکومتی امام کے قرآن پاک کو جلا کر پورے روئے زمین کے مسلمانوں کو چیلنج کیا گیا اور دیکھا گیا کہ ہماری غیرت کہاں پہ کھڑی ہے۔ آج بحیثیت مسلمان، چونکہ وقت نہیں ہے زیادہ بات چھیڑنے کا، صرف پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اے مسلمان، اس قرآن کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط کر، یہ ایک سویڈن تو کیا ہزاروں سویڈن مٹ جائیں گے روئے زمین سے، اللہ کا پاک کلام انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسی طرح پائندہ تابندہ رہے گا، اللہ کے قرآن کا نور اسی طرح چمکتا رہے گا، اس لیے کہ خود رب تعالیٰ نے یہ چیلنج کر رکھا ہے کہ یہ قرآن تو وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی ایک زیر زبر بھی نہیں لا سکتا، یہ قرآن تو وہ ہے جس کی کوئی ایک زیر زبر بھی نہیں مٹا سکتا، یہ قرآن جلانے سے نہیں مٹتا، اس لیے کہ رب نے اس قرآن کو بندہ مومن کے سینوں کے اندر محفوظ فرما دیا ہے۔ لیکن آج بحیثیت مسلمان ہم سے یہ قرآن کوئی تقاضا کرتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ادھر بے ادبی ہوتی قرآن کی، ادھر مسلمان یہ عہد کر لیتے، آج اس دعا کے اندر، اس نشست کے اندر بھی یہ عہد کر لیں کہ ہمارے وہ گھر جو آج اللہ کے قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، ہم قرآن سے تعلق مضبوط کر کے عالم کفر کو بتا دیں کہ اگر ہمارے گھروں میں پہلے قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا، ہماری سستی تھی، لیکن تم نے اگر قرآن کی بھی ادبی کی ہے تو ہم بحیثیت مسلمان یہ اعلان اور اقرار کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سے ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا علی زندہ۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، آج ہمارا نوجوان صبح اٹھتا ہے، اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں فیس بک آن کروں، میں جناب سوشل میڈیا دیکھوں۔ وہ دور چلے گئے جب ہمارے بزرگ بچوں کو اٹھاتے تھے، صبح صبح گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا آج ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں، آج حالات خراب ہو گئے ہیں، آج برکت نہیں ہے، آج جناب لاکھوں روپے گھر آ رہا ہے لیکن گھر کے معاملات سنبھلنے کا نام نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب قرآن کا نور ہمارے گھروں میں تھا، ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا، پورا گھرانہ بیٹھ کے کھاتا تھا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی تھی۔ لیکن جب سے ہم نے آج ہماری صبح کا آغاز سوشل میڈیا، فیس بک اور ٹویٹر سے ہونے لگا، ہم نے قرآن سے تعلق توڑ دیا، ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی، ہماری زندگی کے معاملات سے برکت اٹھ گئی۔ اے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ وہ برکتیں لوٹ آئیں، وہ بہاریں لوٹ آئیں، تو اللہ کے قرآن سے اپنا دامن مضبوط کر لو، اس قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ اپنی صبح کا آغاز ٹویٹر اور فیس بک سے نہیں، بلکہ اپنی صبح کا آغاز اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سے تم شروع کر دو، پھر دیکھو میرا مالک تمہاری زندگیوں میں برکتیں کیسے عطا فرماتا ہے۔ یہ برکتیں ہم نے خود کھو دی ہیں۔ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم محافظ قرآن ہیں، لیکن کہاں پہ ہم محافظ ہیں؟ کبھی اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہم قرآن کے کہاں محافظ ہیں؟ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، نام تو ہم کہتے ہیں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ کبھی اپنی زندگیوں پہ، اپنی روزمرہ کے معاملات پہ بھی غور کیا ہے کہ ہم نے قرآن پہ کتنا عمل کیا ہے؟ کہ آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے محافظ ہیں، ہم قرآن کے عامل ہیں، قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں،
کہاں پہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں؟ آج ہمارے گھر میں شادی ہو جائے، اسلام کچھ اور کہتا ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے، ہمارا عمل کچھ اور کہتا ہے۔ شادیوں کے موقع پر علامہ تنویر وارثی صاحب، یہ علماء یہ ہمیں ترغیب دیتے رہے کہ یہ معاملہ شریعت کے مخالف ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، شادی کون سا روز ہونی ہے، شریعت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں اور ہر حکم قرآن کا پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اور اتنا بدبخت انسان ہے کہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا، نماز کو چھٹی دے دی، دکان پہ بیٹھتا ہے تو کم تولتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم کہاں پہ قرآن کے محافظ ہیں، کہاں پہ قرآن کے عامل ہیں؟ ہم تو قرآن کی ایک بات کو نہیں مانتے۔ اگر ہماری زندگیوں پہ ہم غور کریں اور قرآن کے احکامات کو سامنے رکھیں تو سب سے بڑے قرآن کے بے ادب تو ہم نظر آتے ہیں۔ تو آؤ مسلمانوں، ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ صرف سروں پہ قرآن رکھنے سے قرآن میں برکت نہیں آئے گی، صرف گھروں پہ، گھروں کی دیواروں پہ قرآن چسپاں کر دینے سے برکت نہیں آئے گی۔ آج لوگ آتے ہیں، وارثی صاحب گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار شروع کیا دکان میں برکت نہیں ہے، کوئی تعویذ دیں، کوئی آیت بتائیں جو میں لکھ کر دیوار کے ساتھ لگاؤں تاکہ برکت آ جائے۔ بس میرا آخری جملہ قرآن کی عظمت کے حوالے سے سنیں اور بات ختم، اس میں کوئی شک نہیں۔ عزیزان گرامی، کہ قرآن اگر دیوار پہ لگ جائے، گھروں میں لگ جائے تو برکت آ جاتی ہے، دکان کی دیوار پہ لگ جائے برکت آ جاتی ہے، دیواریں سج جاتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ قرآن فقط دیواروں کو سجانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن فقط مکانوں کو سجانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ قرآن تو بندہ مومن کے سینے کو سجانے کے لیے آیا۔ لیکن ہم نے اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے خالی کر دیا ہے اور ہم نے سمجھا دیواروں پہ قرآن لگا دیں گے تو برکت آ جائے گی، قرآن اٹھا کے چوم لیں گے مہینے کے بعد تو برکت آ جائے گی۔ نہیں، قرآن کو روزانہ پڑھنا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اور جب عالم کفر تمہیں للکارتا ہے، تین شرطیں ہیں نا ایمان کی، کہ سب سے اعلیٰ ایمان تو وہ ہے کہ کوئی تمہارے اسلام کے خلاف بولے اٹھے، اسے اپنے ہاتھ کی طاقت سے روک لو۔ اگر ہاتھ کی طاقت سے نہیں روک سکتے تو ایمان کا دوسرا درجہ ہے کہ اپنی زبان سے روکو، زبان سے تو اسے غلط کہو نا، غلط کو غلط کہو۔ اور تیسرا درجہ پھر یہ ہے کہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ یہ ہے کہ پھر اپنے دل میں اسے برا کہہ لو۔ کم از کم اگر ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم ایمان کے پہلے درجے پہ ہیں، دوسرے درجے پہ تو ہو سکتے ہیں نا، اپنی زبان سے تو کہہ سکتے ہیں، عالم کفر کو للکار سکتے ہیں کہ نہیں للکار سکتے، اپنی قرآن سے اپنی محبت کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ آئندہ بعد میرے سمیت ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے قرآن سے انشاءاللہ فیض لینے کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ عہد تو کریں نا، وعدہ تو کریں، اپنے چہروں پر حضور کی سنت سجا لیں، نمازوں کی پابندی اختیار کر لیں، پھر دیکھیں کہ عالم کفر اپنی موت خود مر جائے گا۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے معاملات تبدیل کر لیے ہیں تو پھر وہ حملہ کرتا ہے اسلام پر۔